بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سید الشہداء حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت مبارک 5 شعبان المعظم 4 ہجری کو مدینہ طیبہ میں ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے کان میں اذان دی، منہ میں لعاب دہن ڈالا اور آپ کے لیے دعا فرمائی۔ پھر 7ویں دن آپ کا نام حسین رکھا اور عقیقہ کیا۔ حضرت ام الفضل رضی اللہ تعالی عنہ بنت الحارث سے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا کہ میں نے رات ایک بہت مکروہ خواب دیکھا ہے۔ آپ نے فرمایا وہ کیا ہے؟ عرض کیا وہ بہت سخت خواب ہے۔ فرمایا بتاؤ تو صحیح۔ عرض کیا آپ کے جسم اتھر سے گوشت کا ایک ٹکڑا کٹا ہے اور میری گود میں رکھا گیا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو نے بہت اچھا خواب دیکھا ہے، انشاءاللہ تعالی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ایک لڑکے کو جنم دے گی اور وہ تیری گود میں آئے گا۔ چنانچہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو جنم دیا۔ حضرت ام فضل رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں پھر وہ میری گود میں آیا جیسا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دونوں کے فضائل میں حدیثیں ہیں۔ حضرت یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں حضور پر نور سید کائنات نے فرمایا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، یعنی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے انتہائی قرب ہے۔ گویا کہ دونوں ایک ہیں تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر حضور کا ذکر ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے دوستی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دوستی ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے دشمنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دشمنی ہے، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے لڑائی کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لڑائی کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس نے حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کی اللہ نے اس سے محبت کی۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جسے پسند ہو کہ جنتی جوانوں کے سردار کو دیکھے تو وہ حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف لائے اور فرمایا چھوٹا بچہ کہاں ہے؟ سیدنا امام حسین دوڑتے ہوئے آئے اور حضور کی گود میں بیٹھ گئے اور اپنی انگلیاں داڑھی میں داخل کر دی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا منہ کھول کر بوسہ لیا، پھر فرمایا اے اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت فرما اور اس سے بھی محبت فرما جو اس سے محبت کرے۔ معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف دنیا والوں ہی سے نہیں چاہا کہ وہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کریں، بلکہ رب تعالی سے بھی عرض کیا کہ تو بھی اس سے محبت فرما، اور یہ بھی عرض کیا کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کرنے والے سے بھی محبت فرما۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں ایک روز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا تو میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی پشت پر بٹھا رکھا ہے اور ایک رسی اپنے منہ میں ڈال رکھی ہے، اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسے پکڑ رکھی ہے جیسے لگام ہو۔ اس کے دونوں سرے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو تھما رکھے ہیں اور وہ حضور کو چلا رہے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھٹنوں کے بل چل رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جب میں نے یہ منظر دیکھا تو میں نے کہا اے حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی سواری بہت ہی اچھی ہے، تو آپ نے یہ سن کر فرمایا اے عمر سوار بھی تو بہت اچھا ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے خبر دی کہ میرا بیٹا حسین میرے بعد ارض طف میں شہید کیا جائے گا۔ جبرائیل علیہ السلام نے مجھے اس مقام کی یہ مٹی لا کر دی ہے اور بتایا ہے کہ یہ زمین امام حسین کی شہادت گاہ بنے گی۔ ابن السکن اور محل سنہ بغوی نے کتاب الصحابہ اور ابو نعیم نے طریق سخیم کے مطابق نقل کیا ہے
کہ حضرت انس بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ میرا یہ بیٹا یعنی حسین جس جگہ شہید کیا جائے گا اس کا نام کربلا ہے، لہٰذا جو شخص تم میں سے اس وقت وہاں حاضر ہو وہ ضرور ان کی مدد کرے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ بارش کے فرشتے نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضری دینے کے لیے خداوند قدس سے اجازت طلب کی۔ جب وہ فرشتہ اجازت ملنے پر بارگاہ نبوت میں حاضر ہوا تو اس وقت حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ آئے اور حضور کی گود میں بیٹھ گئے تو آپ ان کو چومنے اور پیار کرنے لگے۔ فرشتہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ حسین سے پیار کرتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ اس نے کہا آپ کی امت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کر دے گی، اگر آپ چاہیں تو میں ان کی قتل گاہ کی مٹی آپ کو دکھا دوں۔ پھر وہ فرشتہ سرخ مٹی لایا جسے ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے کپڑے میں لے لیا۔ ایک روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے ام سلمہ، جب یہ مٹی خون بن جائے تو سمجھ لینا کہ میرا بیٹا حسین رضی اللہ تعالی عنہ شہید کر دیا گیا ہے۔ ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے اس مٹی کو شیشی میں بند کر لیا جو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے دن خون بن گئی۔ ابن سعد روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جنگ صفین کے موقع پر کربلا سے گزر رہے تھے کہ ٹھہر گئے اور زمین کا نام دریافت فرمایا۔ لوگوں نے کہا اس زمین کا نام کربلا ہے۔ کربلا کا نام سنتے ہی بہت روئے۔ پھر فرمایا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک روز حاضر ہوا تو دیکھا کہ آپ رو رہے ہیں۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابھی میرے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے تھے، انہوں نے مجھے خبر دی میرا بیٹا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ دریائے فرات کے کنارے اس جگہ پر شہید کیا جائے گا جس کو کربلا کہتے ہیں۔ سیدہ فاطمہ زہروی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ میں حسن اور حسین کو لے کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا حضور یہ آپ کے دونوں نواسے ہیں، انہیں کچھ عطا فرمائیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے ہیبت و سیادت ہے اور حسین کے لیے میری جرت و سخاوت ہے۔ ان احادیث سے واضح طور پر معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے شہید ہونے کی بار بار اطلاع دی گئی اور حضور نے بھی اس کا بارہا ذکر فرمایا، اور یہ شہادت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد طفلی ہی میں خوب مشہور ہو چکی تھی اور سب کو معلوم ہو گیا تھا کہ آپ کے شہید ہونے کی جگہ کربلا ہے، بلکہ وہ اس کے چپا چپا کو پہچانتے تھے اور انہیں خوب معلوم تھا کہ شہدائے کربلا کے اونٹ کہاں باندھے جائیں گے، ان کا سامان کہاں رکھا جائے گا اور ان کے خون کہاں بہائے جائیں گے۔ بعض لوگ یزید پلید کی حمایت میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی مخالفت کرتے ہوئے زبان تان دراز کرتے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے حکومت وقت کی اطاعت نہ کر کے فساد پیدا کیا اور بغاوت کی۔ ایسی باتیں کرنے والے اس حقیقت سے ناآشنا ہیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ تو جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، ان کی طرف فساد اور بغاوت کی نسبت کرنا ہی حرام ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو فسادی کہنا اللہ تعالیٰ اور حضور کے علم کی توہین اور قرآن مجید کی تکذیب کرنا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب بارگاہ خدابندی میں گزارش کی تھی اے میرے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما، تو اللہ تعالیٰ نے نہ صرف یہ کہ ان کو اپنی محبت سے نوازا بلکہ جنت کے جوانوں کا سردار بھی بنایا۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علی، فاطمہ، حسن، حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے جو ان سے لڑے میں ان سے لڑنے والا ہوں، اور جو ان سے صلح کرے میں ان سے صلح کرنے والا ہوں۔ سالبی عبد الملک بن عمر الیسی سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے کوفہ کے دارالامارت میں دیکھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر عبیداللہ بن زیاد کے سامنے ایک ڈھال پر رکھا ہوا تھا۔ پھر اسی قصر امارت میں کچھ دنوں کے بعد عبیداللہ بن زیاد کا سر مختار بن عبید کے سامنے رکھا ہوا دیکھا۔
फिर कुछ दिन बाद मुख्तार बिन उबैद का सर मसअब बिन जुबैर के सामने इसी कसर में रखा हुआ देखा और कुछ मुद्दत के बाद मसअब बिन जुबैर का कटा हुआ सर अब्दुल मलक के सामने रखा हुआ पाया। जब मैंने ये किस्सा अब्दुल मलक को सुनाया तो उन्होंने इस दारुल अमारत को नाहस समझकर छोड़ दिया। अबू नईम ने दलाइल में उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की जुबानी लिखा है कि मैंने शहादत हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो पर जिन्नात को अश्कबारी और नोहा करते देखा। जब हजरत सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो अपने तमाम साथियों के साथ शहीद हो चुके तो इब्ने ज़ियाद ने उन तमाम शोहदा के सरों को यजीद के पास दारुल सल्तनत में भेज दिया। यजीद इन सरहाय बरीदा को देखकर बहुत खुश हुआ। नौफल बिन अबू फरात कहते हैं कि मैं एक रोज हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज उमवी के पास बैठा हुआ था। यजीद का कुछ जिक्र आ गया। एक शख्स ने यजीद का अमीरुल मोमिनीन यजीद बिन माविया कहकर नाम लिया। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ने उस शख्स से कहा कि तू उसे अमीरुल मोमिनीन कहता है। फिर आपने हुक्म दिया कि यजीद को अमीरुल मोमिनीन कहने पर इस शख्स को 20 कोड़े लगाए जाएं। 63 हिजरी में यजीद को खबर मिली कि अहले मदीना मुनव्वरा उस पर खुरूज की तैयारी कर रहे हैं और उन्होंने उसकी बैत तोड़ दी है। ये सुनकर उसने एक बड़ा भारी लश्कर अहले मदीना की तरफ रवाना किया और मदीना मुनव्वरा वालों से ऐलान जंग कर दिया। यहाँ लूट मार करने के बाद यही लश्कर मक्का मुअज़्ज़मा हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो पर लश्कर कशी के लिए भेजा गया और वाक़या हिरा बाब तैयबा पर वाक़या हुआ। वाक़या हुरा की कैफियत हसन मुर्रा इस तरह बयान करते हैं कि जब मदीना मुनव्वरा पर लश्कर कशी हुई तो मदीना मुनव्वरा का कोई शख्स ऐसा नहीं था जो इस लश्कर से पनाह में रहा हो। हज़ार सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अजमईन उन लश्करियों के हाथों शहीद हुए। मदीना शरीफ को खूब लूटा गया। हजारों बाकरा लड़कियों को बकारत जायल की गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जो शख्स अहले मदीना को डराएगा अल्लाह ताला उसको डराएगा और उस शख्स पर अल्लाह ताला उसके फरिश्तों और तमाम लोगों की लानत होगी। अहले मदीना ने यजीद से खुला बैत यूं किया कि यजीद गुनाहों और फवाहिश में बुरी तरह फंस गया था। बाक़दी अब्दुल्ला बिन हंजला गसीलुल मलाइका रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से रिवायत करते हैं कि वल्लाह यजीद पर हमला की हमने उस वक्त तैयारी की जब हमको यकीन हो गया कि अब हम पर आसमान से पत्थरों की बारिश होगी। ज़ाहबी रहमहुल्लाह कहते हैं कि यजीद ने अहले मदीना के साथ ये मामला किया कि उनके घर बार और इज्जत व नामूस को लूटा और शराब व दीगर मुनकरात का तो वो पहले ही से आदी था। इस सूरत हाल से मक्का मुकरमा के तमाम लोग बड़ा फरोख्ता हो गए और चारों तरफ से उसके खिलाफ आवाजें बुलंद होने लगी और लोग उठ खड़े हुए। मदीना तैयबा की बेहुरमती और बर्बादी उनसे बर्दाश्त न हुई। उधर अल्लाह ताला ने उसकी उम्र भी थोड़ी रखी थी। चुनाचे मदीना मुनव्वरा की गारत गरी के बाद उसने अपना लश्कर हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से जंग करने के लिए मक्का मुकरमा भेज दिया। मदीना मुनव्वरा और मक्का मुकरमा के रास्ते में लश्कर का सिपाही सालार मर गया। यजीद ने फौरन दूसरा सिपाही सालार नामजद कर दिया। जब ये यजीदी लश्कर मक्का मुअज़्ज़मा में दाखिल हुआ तो उसने हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो का मुहासरा कर लिया। जहां तक बन पड़ा हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने भी उस लश्कर का मुकाबला किया। चूंकि आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हो महसूर थे इसलिए आप पर मंजनीक से पत्थर बरसाए गए। उन पत्थरों के शरारों से काबा का पर्दा जल गया। काबा की छत और उस दुम्बे का सींग जो बतौर फिदिया हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम में जन्नत से भेजा गया था और वो काबा की छत पर आवेज़ा था, सब कुछ जल गया। उस आतिश ज़दगी की बाइस उसका वाक़या हिरा कहते हैं। वाक़या हिरा सफ़र 64 हिजरी में पेश आया और माह रबीउल अव्वल 64 हिजरी की आखिरी तारीखों में मलकुल मौत ने यजीद को आ दबोचा और दुनिया इसके वजूद से पाक हो गई। यहाँ मक्का मुअज़्ज़मा में यजीदी लश्कर हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से बरसरे बेकार था कि ऐन कारेज़ार में ये खबर हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को पहुंची। उस वक्त हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने पुकार कर कहा कि ऐ शामियों, तुम्हारा गुमराह करने वाला मर गया। ये खबर जब लश्कर शामी में आम हुई तो तमाम लश्कर भाग खड़ा हुआ और उसने सख्त जिल्लत उठाई। लोगों ने लश्कर का ताक़ुब किया और जो कुछ कर सकते थे वो किया।
حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے دوران ایک عورت کو لایا گیا جو عمل زنا کی مرتکب ہوئی تھی۔ مجبوری کی بنا پر اور اس عورت نے بھی اقرار کیا، عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حکم دیا کہ اسے لے جا کر سنسار کیا جائے، کیونکہ وہ شادی شدہ ہے اور زنا کی مرتکب ہوئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی جو اس محفل میں بیٹھے ہوئے تھے، عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہتے ہیں کہ آپ نے اس عورت سے یہ پوچھا کہ وہ اس عمل کی کیوں مرتکب ہوئی؟ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس عورت سے اس کے عمل کی وجہ پوچھی تو اس نے کہا کہ مجبوراً میں اس گناہ کی مرتکب ہوئی ہوں، کیونکہ جس شخص نے مجھ سے زنا کیا اور وہ فرار ہو گیا وہ میرا ہم سفر تھا۔ سفر کے دوران میرے پاس کھانا پینا سب ختم ہو چکا تھا اور جان لبوں پر آ چکی تھی۔ میں نے کئی دفعہ اس سے پانی کا تقاضا کیا تو اس نے اس عمل گناہ کی مجھے دعوت دی، مگر میں راضی نہیں ہوئی۔ جب 3 دفعہ ایسا ہو چکا اور نزدیک تھا کہ تشنگی سے میں ہلاک ہو جاتی تو میں نے رضائیت دے دی تاکہ چند پانی کے گھونٹ پی کر اپنی جان بچا سکوں۔ جب اس عورت کا یہ بیان سنا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بلند آواز سے اللہ اکبر کہا اور اس آیت کی تلاوت کی، یعنی جو کوئی مجبور ہو کر بغیر ظلم کیے اور حد سے تجاوز کیے گناہ کا مرتکب ہو جائے تو اس پر کوئی گناہ نہیں، بے شک خدا بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ سن کر عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے سنسار کے حکم کو واپس لیا اور اس عورت کو آزاد کر دیا۔